ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش رہنما میں آج خواتین کربلا کے عنوان سے ہماری دوسری نشست ہے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی۔ ناظرین، اصل معمار کربلا کی بیٹی، اصل کربلا کی تعمیر کرنے والی کی بیٹی، یعنی زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا کا آج ذکر کرنا ہے۔ تمہارے نام سے وہ حوصلہ ملا زینب، ستم بھی کر نہ سکا میرا سامنا زینب، کتاب آبروئے دین مصطفیٰ جو لکھی تو اس کتاب کا عنوان رکھ دیا زینب، اور سفر پہ نکلا ہے بے خوف ہو کے دین نبی، اڑھا گئی ہے اسے چادر بقا زینب، اور یہ درس گاہ حسینی بنا میں فرش عزا، گئی ہے دے کے ہر ایک گھر کو مدرسہ زینب۔ وہ نازوں سے پلی ہوئی زینب کس طریقے سے شام کے دربار میں رسن بستہ پورے دربار کو ایسے ہلا گئی کہ رہتی دنیا تک نام یزید کو دشنام بنا دیا۔ آج اسی عظیم خاتون کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس میں آپ نے ایک اچھا جملہ کہا کہ فدق سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کربلا کا۔ خطبہ فدق کی راویہ جناب زینب ہیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خطبہ فدق کو اگر ہم غور سے سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں تو اس یہی کافی ہے کہ مختلف ائمہ نے، اور جناب زید شہید سے بھی روایت ہے کہ ہم اہل بیت کے بچے تربیت ہی پاتے تھے خطبہ غدیر اور خطبہ فدق پر، یعنی ہمارے بچوں کو یہ خطبے سنائے جاتے تھے اور یاد کرائے جاتے تھے۔ اسی لیے خطبہ فدق اور خطبہ غدیر عام طور سے جو ہم تک جناب سید سجاد کے صاحبزادے، جناب زید شہید جو معروف ہیں، جناب زید شہید کے عنوان سے زید ابن علی ابن الحسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ راویہ ہیں خطبہ فدق کی۔ خطبہ فدق جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اور ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، اساس ہے، وہ نچوڑ ہے رسول کی 23 سال کی تبلیغی زندگی کا، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ خطبہ فدق کی شرح کا نام ہے نہج البلاغہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بات جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس دربار میں کہی تھی، زندگی بھر امیر المومنین اس کی شرح کرتے رہے، اور اگر انسان اس نظر سے نہج البلاغہ کو پڑھے تو شاید اس کو بہت سی وہ چیزیں معلوم ہوں، سمجھ میں آنے لگیں جو امیر المومنین وہاں کہنا چاہ رہے تھے۔ اسلام صرف تھیوری نہیں پیش کرتا، عمل پیش کرتا ہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ ماں جا کر خطبہ دے رہی ہے، شاید جناب زہرا تربیت کرنا چاہتی تھی کہ جب ظلم ہو تو کس طرح تمہیں دربار میں جانا ہے اور کس طرح خطبہ دینا ہے، سبحان اللہ، کس طرح گفتگو کرنی ہے، سبحان اللہ، کس طرح آیت سے استدلال کرنا ہے، کس طرح رسول کی اہمیت بیان کرنی ہے، کس طرح عظمت وحی الہی کو بیان کرنا ہے، کس طرح سامنے والے کی جو کمی ہے وہ اس کو بتانا ہے، کہ جس کے اوپر وہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے ظاہری شکست دے کر یا ظاہری جیت کو حاصل کر کے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں، صرف خطبہ نہیں ہے۔ میں خطبہ دے رہی ہوں، تم سن رہی ہو، کل تم دوسروں کو بیان کرو گی، یہ طریقہ سیکھ لینا، کیونکہ کل تمہیں ضرورت پڑے گی۔
سبحان اللہ. اس لیے اگر آپ اس خطبے کو ملائیں تو آپ کو لہجہ مل جائے گا کیا کہنا ہے. واہ واہ. کس طرح استدلال کیا جا رہا ہے, کس طرح سے بات کی جا رہی ہے. آپ جناب زینب سلام اللہ یعنی علیہا, لہجہ حیدر ہے, متن فاطمہ ہے. بالکل کیا کہنا ہے. طریقہ وہی ہے, اسلوب وہی ہے, شروعات کا طریقہ وہی ہے. حمد الہی ہو رہی ہے, رسول کی مدح ہو رہی ہے, رسول کی کے اوپر صلوات و سلام کہی جا رہی ہے, اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے, سامنے والے کو پہچانوایا جا رہا ہے تم کیا تھے, تم کیا ہو, ہم نے کیا واہ کیا. واہ 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 واہ. یعنی حماسہ ہم جسے کہتے ہیں یہ سب مل جائے گا آپ کو. کربلا بغیر حماسے کے کچھ نہیں ہے. کربلا صرف اگر نوحہ اور ندبہ ہوتی تو شاید ختم ہو جاتی. بے شک. کربلا اپنے حماسے کی وجہ سے زندہ ہے. یعنی نوحہ بھی اگر ہے تو حماسے کے ساتھ ہے, ندبہ بھی اگر ہے تو حماسے کے ساتھ ہے, عزا اگر ہے تو حماسے کے ساتھ ہے, تاکہ یہ چراغ ختم نہ ہو پائے. کیونکہ یہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے روشن کیا ہے, اور اس کا ہدف صرف وقتی جیت حاصل کرنا نہیں ہے یا وقتی بادشاہت کو شکست دینا نہیں ہے. رہتی دنیا تک حسینیوں کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جس درسگاہ کی ضرورت ہے وہ کربلا میں تعمیر ہوئی ہے. اس کی یاد منانے کا طریقہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہم کو سکھایا, جس کو ہم آج عزاداری اور مجلس سید الشہداء علیہ السلام کہتے ہیں. ہونا کیا ہے اس میں, یہ جناب زینب طے کر کے گئی ہیں. کیا کہنا ہے. واہ واہ. کہ اس میں کیا کرو گے تم. یہ خطبہ اس کا ایک طریقہ ہے. مجلس میں جو آپ نے بیان کیے, فضائل بیان کیے, مصائب بیان کیے, اپنی عظمتیں بیان کی, اور ان عظمتوں کے بعد ہم پر کیا مظالم ہوئے یہ بیان کیا. اصل یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر ہماری عظمتوں کو خالی ہماری مصیبتوں سے پہچانو گے تو نہیں پہچان پاؤ گے. وہی جو بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی کہ ہمارے ہدف کے لیے ہم نے کیا مصیبتیں اٹھائیں, اس اور ہدف سامنے والا بھی کیوں کر رہا ہے, یہ کام کیوں کر رہا, اسے کیوں کوئی پریشانی نہیں تھی کسی کو مقدس ماننے میں, اگر ان کو مقدس ماننے کی وجہ سے اس کی حکومت ختم نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اسے معلوم تھا کہ ان کو مقدس ماننا اور پہچنوانا اور ان کو دنیا کے سامنے ویسے ظاہر کرنا جیسے یہ ہیں, ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی. بے شک بے شک. اور یہ بھی جانتے, جناب زینب سلام اللہ علیہ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا حق ہے یہ حکومت. تم کیا سمجھ رہے ہو, ایک دن بیٹھ گئے ہو, آج تمہارے حساب سے چل رہا ہے حساب کتاب, تو تم جیت گئے ہو. یہ جملے جو جناب زینب نے استعمال کیے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں, اور سامنے والے کو اچھی طرح پہچانتی ہیں کہ تمہارا ہدف کیا ہے. میں جانتی ہوں تمہارا ہدف کیا ہے, اور میں اس کو ظاہر کر دوں گی, صرف تمہارے دربار میں نہیں بلکہ میں اس طرح سے اس کو بیان کروں گی کہ اب رہتی دنیا جان جائے گی کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا, اور تم ہمیں ذلیل جو کرنا چاہتے ہو ذلیل نہیں کر پاؤ گے. تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ذلیل کر رہے ہو, اللہ جانتا ہے کہ کون ذلیل ہے اور کون عزیز ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات اگر فدق کی جائے تو فدق اپنے آپ میں, خود اپنے آپ میں ایک پورا ایپیسوڈ ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک پورا واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک جرا اور ایک مقدمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی ہے, جس کی راویہ کل جب وقت آیا تو وہ بھی اسی طرح خطبہ دے گی جس طرح ماں نے جا کے دربار میں خطبہ دیا تھا, اور اسی طرح حق کو پہچنوائے گی جس طرح ماں نے جا کر پہچنوایا. اور یہی ہمیں ہدف حاصل کرنا ہے, جو ہدف ہے اس پروگرام کا بھی, کہ ہم یہ خطبے اس لیے پڑھیں کہ جب ضرورت پڑے تو ہم ظلم کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا کریں اپنے اندر. جناب زینب نے ایک چیز تو ہم پر ظاہر کر دی, کربلا کے اندر جو امامت تھی وہ بغیر زینب کے مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھاتی. کربلا کے بعد کی امامت جناب زینب کے قصیدے پڑھتی نظر آتی ہے, اور جناب زینب بول رہی ہیں, چاہے وہ کربلا ہو چاہے بعد کربلا. تو جناب زینب نے یہ تو ظاہر کر دیا کہ جب امامتوں کے درمیان بھی ہوں تو زینب بولتی ہے, زینب بھی اپنا ایک کام کرتی ہے اور اپنی پہچان کے ساتھ کرتی ہے. تو وہی بچپنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب شہزادی, امیر المومنین امام حسن علیہ السلام, بڑے سخت ترین واقعات اور حادثات آپ نے دیکھے.
خصوصی طور پر یہ پیدر پہ کے جو 2 واقعات ہیں جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور اس کے بعد پھر شہزادی کونین کی شہادت، اس میں کوئی جناب زینب کا کوئی اہم رول، کوئی ایک اہم کردار جو تاریخ نقل کر سکی وہ نظر آتا ہے؟ یہ تو حادثے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سخت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی عظمت بیان کرنے والی شخصیت ہے اور تمام محوریت جس شخصیت کے پاس ہے وہ اس دنیا سے جا رہی ہے، اور جس شخصیت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ربط ہے، جو بیچ کی کڑی ہے، وہ بھی دنیا سے جا رہی ہے. یعنی پیغمبر کیا کہنا ہے، فضائل پڑھ رہے ہیں اہل بیت کے، دنیا کو پہچانوا رہے ہیں اہل بیت کون ہے، کبھی مباہلے کے میدان میں، کبھی غدیر کے میدان میں، کبھی مسجد میں، کبھی محراب میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کر کے. یہ پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر دنیا کو اہمیت اہل بیت بتا رہے تھے. کن لوگوں کو بتا رہے تھے؟ مسلمانوں کو بتا رہے تھے. دوسری شخصیت اس کڑی کا نام ہے جس کی وجہ سے اہل بیت اپنے آپ کو پیغمبر سے منسوب کریں گے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ. امام حسین قرآنی بیٹے ہیں لیکن بیٹے تو سیدہ کے ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المؤمنین چچازاد بھائی ہیں لیکن شوہر جناب زہرا کے ہیں. اور حدیث کسا نے آ کے بات تمام کر دی تھی، محوریت یہاں پر جناب سیدہ کے پاس ہے، یہ بھی اس دنیا سے جا رہی ہیں. یہ دونوں اور پے در پہ سب سے جو زیادہ کی روایت ہے 6 مہینے کی، اگر ہم اس کو بھی مان لیں، 90 دن 95 دن 3 مہینے کچھ دن، پے در پہ اس طرح کی مصیبت آنا اس سن میں. جناب زینب کوئی خاص سن نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کچھ چیزیں جو علماء نے نقل کی، جو ہم لوگوں نے سنی، جو تاریخ سے ملتی ہیں، اس سے حساسیت جو جناب زینب کے اندر ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت جناب زہرا نے کس طرح کی تھی. کیونکہ شہزادی جانتی تھی کہ وقت میرے پاس کم ہے اور مجھے تربیت کرنی ہے ایک بہت لمبی جنگ کے لیے. حد سے حد 5 برس کی عمر حد میں سے اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جناب زینب کی عمر 4 یا 5 برس کی، حساس عمر، بچپنا، ماں کا چلا جانا. لیکن جو علماء نے نقل کیے ہیں بعض چیزیں بہت باریک، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے انسان کی حساسیت معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر کیا فکر چل رہی ہے وہ معلوم ہوتی ہے. کہ اکثر علماء نے نقل کیا کہ جب امیر المومنین لوٹ رہے تھے دفن کر کے شہزادی سلام اللہ علیہ کو، تو بعض نے نقل کہ جناب زینب دروازے پر سے اس نشان کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو جل گیا تھا کہ کہیں بابا کی نظر نہ پڑے اور اس کے بعد بابا کو ماں کی شہادت پھر سے تکلیف نہ دے. یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ سامان جو جناب سیدہ سے منسوب تھا اس کو سامنے سے ہٹا دیتی تھی کہ امیر المومنین کی نظر ابھی پڑے گی تو آپ کو ماں یاد آئیں گی. یہ حساسیت ہے اس کم سن بچی کی. میرے امام کے دل کے اوپر جو صدمہ ہے اس کو میں کس طرح سے کم کر سکتی ہوں. وہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین کے قلب میں جو چیز گزر رہی ہے، امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں کہ اب علی کبھی سکون سے نہیں رہ پائے گا، کیونکہ سکون امیر المومنین کا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات تھی. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود جناب زینب کا عمل بتا رہا ہے کہ کتنی حساس ہیں جناب زینب. اور امام وقت کی نصرت نہ صرف باپ کے عنوان سے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ جناب زینب صرف باپ کی نصرت نہیں کر رہی ہیں، امام وقت کی امام ہے، اور تربیت پانا امیر المومنین سے اگلے امام کی نصرت کرنے کی، چاہے وہ امام حسن کا کردار ہو، چاہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. زینب ہر جگہ ہے. زینب شریکت الحسین صرف زبان پہ نہیں ہے، ٹرم میں نہیں ہے، اصطلاح میں نہیں ہے، باقاعدہ شریکت الحسین. ابھی آپ نے کہا امام حسین کے وہ ہوتے ہوئے بار بار گفتگو کرنا، بار بار بات کرنا، بار بار کہنا، مشورے لینا، احترام کرنا، امام معصوم کا احترام کرنا بتا رہا ہے عظمت کیا ہے. امام کیوں احترام کر رہے ہیں؟ کیونکہ شریک کار امامت ہیں. کیا کہنا ہے، جہاں پر حسین ختم کر رہے ہیں بات کو ظاہری طور پر، وہاں سے زینب کو لے کے چلنا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. رسول اللہ نے جو احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کیا ہے وہ احترام امیر المؤمنین کا جناب زینب کے لیے نہیں ملتا ہے، لیکن امام حسین کا جناب زینب کے لیے ملتا ہے.
یہ دونوں کیوں احترام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں شریک کار رسالت کا احترام تھا، سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ، شریک کار امامت کا احترام، سبحان اللہ، وہاں بیٹی کا احترام صرف نہیں ہو رہا تھا، یہاں بہن کا احترام نہیں ہو رہا تھا خالی، اس بہن کا احترام ہو رہا تھا جو میرے کار میں شریک ہے، اس بیٹی کا احترام ہو رہا تھا جو کار رسالت میں شریک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اور زینب نے عملی کیا اس کو. ہاں، آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا، بچپنے سے بڑی حساس تھی، اور خود ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں. امیر المومنین کا جنازہ جب گھر کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے پہلے آپ نظر آتے ہیں کہ اپنے باقی بیٹوں کو آپ تسلی دے رہے ہیں، مگر جب دروازے میں داخل ہوئے اور زینب پہ نگاہ پڑی تو آپ خود رو دیے، تڑپ گئے. دوسری منزل پہ امام حسن علیہ السلام، کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تشت میں سب کچھ نمایاں ہے، مگر جب خبر لگی کہ زینب آ رہی ہے تو آپ نے کہا تشت سامنے سے ہٹا دو. وہ منظر جو خود جناب زینب نے 11 محرم کو یاد کیا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور دھوپ سر پہ چڑھائی تھی، تو میرا یہی بھائی جس کا اس وقت بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، یہ کس طریقے سے چادر سے میرے اور سورج کے درمیان سایہ کیے ہوئے تھا. اتنی حساس زینب، ایسے ماحول میں پلنے والی زینب، شام غریباں سے یک لخت انقلاب آ جاتا ہے، ایک دم دوسری زینب نظر آتی ہے. حادثات بہرحال آپ کے ساتھ گزر رہے تھے، وہ ٹھیک ہے کہ ایک سہارا جاتا تھا تو دوسرا سہارا موجود تھا، اور بہت مضبوط سہارا موجود تھا، لہٰذا اس کو ایک ڈھارس ہو جائے. امیر المومنین اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو حسن اور حسین جیسے بھائی ہیں، اور بھی بھائی ہیں، احترام کرنے والے بھائی، محبت کرنے والے بھائی، خیال رکھنے والے بھائی. حسن جا رہے ہیں، حسین ہیں. جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے، اور جناب امام حسین علیہ السلام جو محبت ہے جناب زینب کی، وہ ہمیں کہیں ہر جگہ نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے. آپ بھائی بہن کا ذکر کریں گے تو یہ دونوں ہی بھائی بہن سب سے پہلے ذہن میں آئیں، اور اس میں بے چینی جناب زینب کی اور محبت جناب زینب کی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے، کہ اکیلے نہ جائیں، رہ نہ جائیں، ہم ساتھ میں جائیں گے، ہر طرح سے ساتھ. کربلا پہنچتے ہی جو واقعات ہوئے کہ بھائی یہاں سے چلیے، یہاں عجیب سی گھبراہٹ ہے، یہ کیفیت جو جناب زینب کی ہے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، ایک دم سے بدل رہی ہے. اور خود وہ شب عاشور کا منظر کہ آپ نے اپنے انصار کو آزما لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، اور تب بھی جناب زینب کے اندر ایک بے چینی ہے. بے چینی ہے. یہ بے چینی بالکل ایک نیچرل چیز ہے، یعنی یہ خاتون میں ہمیں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. عام طور سے ذہن میں یہی رہتا ہے. شہادت حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ جناب زینب کا بدلنا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امامت کا اعجاز ہے، کہ وہ جو بے چینی جناب زینب کے اندر تھی، اس کو دیکھ کر ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے امامت کے اعجاز سے جناب زینب کے سینے کو اور جناب زینب کے قلب کو مضبوط کیا، کہ ان کو تیار کیا کہ اب تمہیں اس مرحلے کے لیے تیار ہونا ہے بہن. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر ظرفیت بھی چاہیے تھی، اور وہ جناب زینب میں کہنا ہے، سبحان اللہ. جب تک ظرفیت نہیں ہوگی وہ چیز قبول نہیں ہو پائے گی. بالکل اسی طرح کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو یہ چکنا چور ہو جاتے. قلب پیغمبر میں یہ ظرفیت تھی کہ وہ قرآن کو حمل کر سکے. تو قلب زینب میں ظرفیت موجود تھی کہ وہ امامت کے اس اعجاز کو حمل کر سکے اور شریک کار امامت بن کر اس کاروان کو آگے بڑھائے. دوسری چیز جو مدد کرتی ہے، جو ظرفیت کو بڑھاتی ہے، وہ ہے احساس. صرف وہ احساس نہیں جو ممتا کا ہوتا ہے، صرف وہ احساس نہیں جو نسوانیت کا ہوتا ہے، بلکہ وہ احساس جو ذمہ داری کا احساس ہے، جس کی محوریت پھر لوٹ کے آتی ہے ولایت پر. اب مجھے امامت کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اگلے امام کی حفاظت کرنی، کیونکہ جس کنڈیشن میں یہاں پر آ رہی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ بعد رسول یا بعد ائمہ جو 2 امام آپ کے سامنے شہید ہوئے ہیں، وہاں پر مقصد محو ہو جانے کا خطرہ نہیں تھا. یہاں پہ تو امام بھی ختم اور امام کا مقصد بھی محو ہو جائے اگر زینب حوصلے نہ بخشیں. اور امام زین العابدین اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ اس طرح سے آ کے عمل کریں، کیونکہ قضاء الہی ہے کہ امام کو مریض رہنا ہے، بیمار رہنا ہے وقتی طور پر. اس امام کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے اگلے امام کی حفاظت بھی کرنی ہے، یعنی چوتھے امام کی بھی حفاظت کرنی ہے اور 5ویں امام کی بھی حفاظت کرنی ہے.
اور دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے. اور یہ جو خواتین ہیں خیمے میں، چاہے وہ اہل بیت کے خاندان کی ہوں چاہے دوسرے خاندان کی ہوں، جو اہل بیت کے حرم میں ہیں، ان کی حفاظت کرنی، کیونکہ اب کوئی اور نہیں ہے حفاظت کرنے کے لیے، سب جا چکے ہیں. لہٰذا زینب ایک دم سے تبدیل ہوتی ہیں، اور اب وہ زینب ہیں جو علی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اب کردار علوی میں آ رہی ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اب شجاعت حسینی ان کے اندر دکھائی دے رہی ہے، اب وفائے عباسی ان کے اندر دکھائی دے رہی ہے، اب حلم امام حسن ان کے اندر دکھائی دے رہا ہے. سب اکٹھا جناب زینب میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور ان سب کے ساتھ ساتھ مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر پھر وہ تمام عمل انجام دینا، چاہے وہ حفاظت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ امام کی نصرت ہو، چاہے سبحان اللہ، ہر چیز. کسی چیز میں کمی نہیں آئی ہے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اب یہ نہیں. سبحان اللہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ بہن نماز شب میں فراموش نہ کرنا کتنا عظیم جملہ ہے. امام معصوم، یعنی یقین ہے کہ زینب اب بھی نماز شب پڑھے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ہے، یہ کردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بزرگ علماء نے اکثر کہا کہ ہم جب ممبر پہ جاتے ہیں ہمارے پاس پانی رکھا ہوتا ہے، ہمارے اپنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایسے پاکیزہ لباس میں ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دیکھ کر کے ہماری عزت کرے گا. جو جی چاہتا ہے ہم بول لے جاتے ہیں. تقریباً وہی کیفیت امیر المومنین کے ساتھ بھی ہے. مگر زینب ہر منظر اس کے برخلاف. اس کے بعد خطبات، کچھ اہم گوشے اور عظمت جناب زینب یہاں سے. خود جیسے کہ آپ نے اشارہ کر دیا، ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے خطیب پر، لوگوں سے فرق پڑتا ہے خطیب پر، لباس سے، حالات سے، ہر چیز کا اثر ہے. تھوڑی سی تھکن ہو جائے ہم مجلس اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے، تھوڑا سے سامعین بد ذوق ہو جائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے مخالف ہو جائیں ہم نہیں بول پاتے. یہاں ہر چیز مخالف ہے. ایک اور کیفیت بھی فوری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا کچھ دن بعد گزر گئے، ابھی واقع کربلا رونما ہوا ہے، ابھی بھائی کا جنازہ دفن نہیں ہوا ہے. شہر کوفہ میں داخل ہو رہی، جس شہر میں شہزادی تھیں، یہاں کتنا احترام ہے کہ امیر المومنین اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، میری بیٹیوں کی آوازیں نہ آئیں تمہارے کان میں، رونے کی آوازیں. اس شہر میں بے مقنع چادر، اور وہاں جا کر لوگوں کے درمیان خطبہ دینا اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا کہ تم لوگ رو رہے ہو تو پھر قتل کس نے کیا ہمیں. خطابت کے وقت میں ہم نے ظاہر بات ہے ہم لوگ بھی تقریریں کرتے ہیں، ہاتھ کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے. باڈی لینگویج کا بہت فرق ہے اس میں. ہر طرح کی جتنی تکلیف دی جا سکتی تھی آپ کو دی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود احساس کر کے کہ یہاں مجھے بولنا ہے. ہر ایک سے خطاب کیا، جہاں کوفے کے لوگوں کو خطاب کیا الگ طریقہ ہے. جھنجھوڑنا، رو رہے ہو تم لوگ تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا. ٹھیک ہے وہاں لوگ جو رو رہے تھے وہ قاتل نہیں تھے، لیکن یہ احساس دلانا کہ تمہاری بزدلی نے قتل کیا ہے، تمہارے گھر پہ بیٹھے رہنے نے قتل کیا ہے، تمہاری احساس ذمہ داری کو ختم کر دینے نے قتل کیا ہے. یہ خاموشی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ درس دے رہی ہیں اپنے امام کو بلانا اور پھر نصرت نہ کرنا کسی بھی وجہ سے، حالات خراب ہو گئے تھے، جو بھی وجہ رہی ہو، چپ رہنا کہیں کہیں ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم مختلف زیارتیں جو پڑھتے ہیں اس میں خاموشی کے اوپر بھی لان کی گئی ہے. جو خاموش رہا اس پہ بھی کیوں؟ کیونکہ تمہیں بولنا چاہیے تھا. پھر دربار میں آنا، کس دربار میں؟ جہاں بھائی کا سر رکھا ہو. یہ بہت عجیب سا مرحلہ ہے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہے کیفیت ہوگی. اور وہاں پر وہ شخص جسارت کرے اور اس کے باوجود یہ کہنے کی کوشش کرے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا، یعنی گویا توحید کو. نہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی دو جملے ہو جائیں کہ
اس وقت میں ابن زیاد نے وہ آپ کے سامنے آپ کو ایک طریقے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے تم لوگوں کو قتل کیا. اس میں آپ کا ایک وہ پیارا سا چھوٹا سا جملہ ما رأیت الا جمیلا، اس کی میں چاہتا ہوں تھوڑی تشریح آپ بیچ میں کریں. یہ جملہ ضروری تھا جناب زینب کے لیے، کیونکہ وہ توحید کا مذاق اڑا رہا تھا، عدالت الہیہ کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ کوئی توحید کا پرستار نہیں تھا، لیکن وہ ایک سازش کے تحت دنیا کے سامنے اپنے آقا کا پیغام پہنچا رہا تھا، اور دنیا کے سامنے خاص فکر کو لا رہا تھا کہ جو کر رہا ہے خدا کر رہا ہے. جبر و اجبار کا مسئلہ بھی ہے یہاں پر، جو کچھ ہے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ذلیل کیا مثلا. اور جناب زینب کا جواب ہر سازش کو بے نقاب کر رہا، ما رأیت الا جمیلا. تمہیں کیا لگتا ہے ہم ذلیل ہو گئے؟ ہمیں تو سوائے عزت کے کچھ نہیں دکھ رہا ہے، سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دکھ رہا ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم قتل ہو گئے، ہم اسیر ہو گئے تو ہم ذلیل ہو گئے. تمہیں لگ رہا ہے، تمہارا گمان ہے یہ. ہم اس حال میں بھی عزیز خدا ہیں، کیونکہ دنیا ہمارے لیے کبھی کچھ تھی ہی نہیں. حق کے دفاع میں آپ جتنا بظاہر ذلیل ہوتے جائیں دوسرے کی نظر میں، اتنے ہی آپ ارتقاء کی منزل پر پہنچتے چلے جاتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شجاع کا رسی بندھوا لینا، یہ اسی کی کڑی ہے. مجھے دین اسلام کی بقا چاہیے، دین محمدی کی بقا چاہیے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. آج علی کے ہاتھ میں رسن باندھی ہے، کل زین العابدین کو زنجیر پہنائی جائے گی. تربیت وہی ہے، لیکن جناب زینب کو یہ بیان کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کوفہ جناب زینب جا چکی ہیں، لیکن شام بالکل الگ چیز ہے، جہاں 40 برس سوائے دشمنی اہل بیت کے کوئی چیز نہیں بیان ہوئی ہے. کوفے میں بہت سے لوگ چاہنے والے بھی ہیں، کوفے میں بہت سے لوگ ماننے والے بھی ہیں، کوفے میں رونے والے بھی ہیں. شام میں کوئی نہیں ہے. کہ جہاں پر امیر المومنین کی شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں شہید ہو گئے. پروپیگنڈا ہے، 40 برس پروپیگنڈا. یہ تو ایک مثال ہے اس کی. یہ تو سن 40 ہجری کی بات ہے، تو سن 61 ہجری میں آ گئے. کتنا 20 سال میں اور کتنا کام ہوا ہوگا. کیسے آخر آدمی کربلا کو ان چیزوں سے نہ جوڑے. جناب زینب کے خطبے نے کربلا کی پوری چیز کو واضح کر دیا ہے. خطبے کی جو اہم چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز اس دونوں میں آپ کو بالکل زمین آسمان کا دونوں خطبوں میں فرق نظر آئے گا، جبکہ دونوں ایکسٹیمپور ہیں، دونوں برجستہ خطبے ہیں، دونوں اسی وقت. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب یزید کے دربار میں گئیں، پورے واقعات ہیں، ہم خطبے پہ آتے. یزید انکار وحی کر رہا ہے، یزید اپنے اجداد کو یاد کر رہا ہے، اپنے پر فخر و مباحات کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے کیسے بدلہ لیا. اب جناب زینب نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، سب نے نقل کیا اس خطبے کو. ماحول ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، مطلب اگر ہمیں پتا بھی دیا جائے اور ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم واقعاً بالکل نہیں محسوس کر سکتے. ایک دشمن جو قاتل ہو بھائی کا، حاکم ہو، پوری حکومت اس کے ہاتھ میں، چھوٹی سی حکومت نہیں ہے، بہت بڑی حکومت ہے، سارا دربار اس کا ہے، سارے لوگ اس کے ہیں. یہ بالکل نیا ماحول ہے، نئے لوگ ہیں، جشن کا ماحول منا رہے ہیں. یہ دربار صرف عیش و عشرت کے لیے سجایا گیا ہے. اس میں ایک خاتون جو ظاہری طور پر قیدی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، وہ خطبہ دے رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی چیز ہے. واہ 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 واہ. یعنی جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ہر حال میں حمد الہی ہے. ہم لوگ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ہے، ہم حال سمجھتے ہی نہیں ہیں. ورنہ جیسے ہی ہم لوگ کی تھوڑی سی حالت خراب ہوتی ہے تو فوراً اللہ سے شکوہ ہونے لگتا ہے. جناب زینب حمد الہی کر رہی ہے. کس دربار میں حمد الہی کر رہی ہے؟ جہاں انکار وحی ہو رہا ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. فوراً قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں. تم اس نے ابھی وحی کا انکار کیا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دے رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان. اور آیت بھی حماسے کے ساتھ کہ اللہ نے قرآن میں سچ کہا. یعنی تو کہہ رہا ہے وہی جھوٹی ہے، بنی ہاشم کا کھیل ہے، اللہ نے سچ کہا ہے.
کہ بروں کا انجام برا ہوگا. یہ حماسہ ہے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہنا کہ تم نے برا کیا ہے اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوگا. یعنی تم نے جو کام کیا ہے وہ سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کی حکومت کو بالکل لرزہ کر دینا کہ تم سمجھتے ہو ہمیں قید کر کے اور ذلیل کر کے تم نے عزت کما لی اور ہم اللہ کی نظر میں حقیر ہو گئے. بالکل ایسا نہیں ہے. اور تمہاری یہ بساط اور آج جو چند دن تمہارے حساب سے عمل ہو رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو سب کچھ تمہارا ہو گیا ہے, یہ ایک حباب کی طرح, پانی کے بلبلے کی طرح. کیا مثال ہے, کتنی جلدی ختم ہو جائے گی. رہتی دنیا تک کے ہر ظالم کو یہ جملہ پہنچانے والا ہے کہ تمہیں اگر لگتا ہے کہ آج امور تمہارے طرح سے چل رہے ہیں جیسے تم چاہ رہے ہو کر رہے ہو, تمہارے آفیسرز وہ کر رہے ہیں جو تم چاہتے ہو, تم جسے چاہ رہے ہو ذلیل کر رہے ہو, جسے چاہ رہے ہو قید کر رہے ہو, جسے چاہ رہے ہو قتل کر رہے ہو, سب کچھ تمہارے حساب سے چل رہا ہے, تو خوشگمانی میں نہ رہو. اللہ وسعت دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے یہ بھی بیان کر دیا, قرآن سے ہی بیان کیا, اس لیے کہ تم اور ظلم کرو تاکہ جب عذاب میں گرفتار ہو تو وہ عذاب اور دردناک ہو. اور ظالم کے پاس جو وقت ہے اور جو چیزیں اس کو حاصل ہیں وہ بہت کم عرصے کے لیے, یعنی اس کے پاس دوام نہیں ہے, ختم ہو جائے گا. آج بھی حکومتیں اچھے عنوانوں کا استعمال کر کے لوگوں کو فریب دیتی ہیں. جناب زینب نے کہا کیا یہ عدالت ہے کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہ اہل حرم یا ان کے گھر والے اور ان کی کنیزیں پردے میں رہیں اور رسول کی اولاد بے حجاب رہے. یہ جملہ کہنا کیا یہ عدالت ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان یزید جیسوں سے عدالت کی توقع کر رہا ہے تو غلط ہے. ظالم عادل ہو ہی نہیں سکتا. جناب زینب وجہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہند جگر خارا کے اولاد سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے. کیا کہنا ہے. یعنی بہت اہمیت ہے کہ ماں کون ہے. اگر کربلا میں ماؤں کی اہمیت ہے تو جو ادھر مخالف ہے ادھر بھی ماؤں کا ہی کردار دیکھنا پڑے گا. یعنی تمہارے اندر یہ کینہ, حق سے جو کینہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اجداد نے حق کا ساتھ دیا تھا اور تمہارے اجداد کفر اور نفاق پر تھے. یہ کینہ تمہارے اندر, اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دے رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اسلام نہیں لایا تھا. یہ کینہ ہونا بتا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہوئے تھے. یعنی وہ جو نقاب پڑے ہوئے تھے چہروں پہ وہ جناب زینب اٹھا رہی ہیں, ایک کے بعد ایک پرت اٹھا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں لیکن مظلومیت ہے. وہ بوساگاہ رسول سامنے چھڑیوں سے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے یہ حرکت, وہ کیا منظر. اور اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اس طرح سے خطاب کرنا اور بار بار یہ جملہ کہنا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ہمیں شہر شہر پھرایا جائے. تمہاری لونڈیاں اور تمہارے گھر کی عورتیں مقنع چادر اور حجاب میں رہیں اور رسول زادیوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے اس حال میں کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے اور دنیا کا ہر شخص ان پر غیر. جناب زینب کا جملہ ہے کہ جاننے نہ جاننے والا ہر ایک ان کو دیکھ سکتا. تم تخت پہ بیٹھے ہو اور آل رسول رسن بستہ تمہارے سامنے کھڑے. وہ مجلس جو عیش و عشرت کی مجلس تھی اس کو مجلس عزا میں تبدیل کیا ہے زینب نے اس طرح سے کہ اب وہی لوگ جو عیش و عشرت کے لیے جمع ہوئے تھے اب رو رہے تھے, جنہوں نے عزت اور احترام دنیا کو سکھائی ہے. اس طرح سے رسن بستہ تمہارے سامنے لائے جائیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے. لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ لیکن یاد رکھو کہ اللہ سخت انتقام لینے والا ہے اور یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. تم چاہے ہمیں جتنا ذلیل کرنا چاہو, جتنی طاقت لگانا چاہو لگا لو, ہمیں نہ ہمارے نام کو مٹا پاؤ گے
نہ ہماری حقانیت کو مٹا پاؤ گے. لیکن ہاں ہمارے لیے بہت سخت ہے یہ تصور کرنا کہ جناب زینب اس شرابی کے دربار میں جائیں اور اس طرح سے خطبہ دیں. ہاں جناب سیدہ بھی گئی تھی خطبہ دینے، لیکن وہ دربار مسجد النبی میں تھا، وہاں ایک چادر اور ایک مکنے کا انتظام تو تھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عزت باہر ظاہری طور کے اوپر حفظ کی جا رہی تھی، لیکن جناب زینب کے لیے بہت سخت تھا. اس منظر کو جناب زین العابدین نے کیسے برداشت کیا؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پوری عمر کہتے رہے الشام الشام الشام. تمہیں نہیں خبر کہ شام میں ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا. بس ایک جملہ یہی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم میں شام میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. ہمیں اس غلام کی طرح لے جایا جاتا تھا کہ جس کا آقا دور ہو اور اس کی نصرت کرنے کے لیے نہ آ سکے. ناظرین ہم یہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.